السلام علیکم۔ آج ہم صراط التسبیح کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کتنا اہمیت اس نماز کی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ ہو سکے تو آپ روز نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ پاسبل ہو تو پھر آپ ہفتے میں پڑھ لیا کرو اس نماز کو، اور نہیں تو پھر مہینے میں، اور نہیں تو پھر اس کو ایک ماہ میں پڑھ لیا کرو، اور تب بھی پاسبل نہیں تو پھر آپ ایک سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور وہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک پوری لائف میں ایک بار آپ نماز کو پڑھ لینا، کیونکہ اس کی برکت اور اس کا فائدے بہت سارے اللہ کے رسول نے اس کو بتائے ہیں۔ صراط التسبیح پڑھنے کے پہلے 4 رکعت نفل کی نیت کرنا ہے۔ نیت ارادے کا نام ہے، اور اس کے اندر جو نیت کریں گے آپ سب سے پہلے نیت کرتے ہو 4 رکعت نفل صراط تسبیح واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا اب سبھی کو آپ کو یاد اگر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 بار آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چاہے تو آپ انگلیوں پر گن لیں، یا پھر پوروں پر، انگلیاں کی جو پوریں ہوتی ہیں اس پہ گن لیں، اور اس گنتی جو تھی تقریباً صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 بار آپ کو پھر یہی جو تھا تسبیح دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ سب سے پہلے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں آپ کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ سمع اللہ الحمدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں قیام میں بھی آپ کو یہی 10 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اللہ کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر بیٹھ کر آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں بھی آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت آپ کی پوری ہو گئی، جس سے 75 بار آپ کو یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کو یہی کلمے 15 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنا، پھر کوئی سورت کے بعد پھر 10 بار یہی کلمے پھر پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں آپ کو 3 بار پڑھنے کے بعد میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 10 بار آپ کو یہ کلمہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے سمع اللہ الحمدہ کہتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر 10 بار آپ کو قیام میں پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے میں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اللہ کے بعد پھر آپ کو 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں بیٹھیں گے، اور پھر بیٹھ کر آپ کو 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں بھی پھر آپ کو 15 بار جو تھا سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورت پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بعد پھر 10 بار آپ کو پھر یہی کلمے دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 10 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر پہلے سجدے میں 10 بار، پھر سجدے میں بیٹھنے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے 15 بار، اس کے بعد پڑھنا کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد پھر آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے۔ سورت کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کھڑے ہو جائیں قیام میں سمع اللہ الحمدہ کر کے۔ اس کے بعد پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے میں
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر یہی تسبیح 10 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے بیٹھیں گے، بیٹھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے پھر آپ کو درود شریف، اس کے بعد پھر التحیات پڑھنا ہے، التحیات پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی دعا پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیر کر آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ پہلی رکعت میں اگر سورہ تکاثر پڑھا جائے تو بہتر ہے، دوسری رکعت میں سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھا جائے، تیسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ جو صورت آپ کو یاد ہو وہ اس کو ادا کر لیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نماز کو قبول فرمائے، اور یہ رمضان میں کافی ٹائم آپ کو ملے گا تو اس نماز کو پڑھنے کا جو تھا عمل بنا لیں، کم سے کم ہر جمعے کو آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام اپنی دعاؤں میں شامل کریے، اور جو اللہ پاک سے صرف یہی التجا ہے کہ اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ کرے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی، ہر مسلم کی مغفرت کرائے۔ السلام علیکم۔